السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور وائٹل انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنسز، اس کے زیر اہتمام ہمارا سوشل میڈیا کا کورس ہے. اور سوشل میڈیا کورس کیا ہے جناب؟ سوشل میڈیا کے اندر ہم لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس کے علاوہ ایڈس، پھر اس کے علاوہ آپ کو آن لائن امیج اینڈ ویڈیو ایڈیٹنگ کے ٹولز، پھر اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹول جنہیں اے آئی ٹولز بھی کہتے ہیں، ان کو یوز کرنا انشاءاللہ سکھائیں گے. پھر اس کے علاوہ آپ کو ڈفرینٹ بلاگس بنانے، بلاگس کے اوپر ایڈز لگانے، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں جو کہ آپ کے آن لائن کام کے لیے ضروری ہوتی ہیں. فری لانسنگ کیسے ہوتی ہے، پھر ڈفرینٹ پروجیکٹس آپ کس طرح آن لائن جو ہے وہ کرتے ہیں. خیر اس کے اندر اب باقاعدہ پروجیکٹس کو لینا یا اکاؤنٹس بنانے تو ہم نہیں سیکھیں گے اس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں اس کی نالج پوری دوں گا انشاءاللہ. باقی پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ خود بنا کر، اور جس طریقے سے آپ نے پھر بڈنگ کرنی ہے اور آپ نے پروجیکٹس لینے ہیں وہ آپ کا کام ہے. کیونکہ ہمارا جو وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر میں گرافکس کا کورس بھی ابھی کروا رہا ہوں. آفس کا کورس ریسنٹلی جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ تقریباً سمجھ لیں کہ اختتامی مراحل میں ہے. آئی ٹی کا کورس چل رہا ہے، ایڈوانسڈ آئی ٹی کا کورس چل رہا ہے، آئی سی ٹی کا چل رہا ہے، پروگرامنگ کا چل رہا ہے. تو اس کے اندر جا کر آپ وہاں سے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹا بیس کے بھی اس میں 6 سے 7 لیکچر میرے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آن لائن آپ جو بھی کام کرنا چاہیں وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا کیا چیز ہے. دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، میں کچھ عرصہ کی ٹرم اس لیے استعمال کروں گا کہ دے مائٹ بی 10 ایئرس اگو، مے بی 15 ایئرس اگو. اچھا، اس میں یہ تھا کہ میڈیا کی 2 ٹائپس تھی، ٹھیک ہے. ایک آپ کا تھا جی پرنٹ میڈیا، جو کہ بہت پاپولر تھا. پھر اس کے بعد تھا الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا کو بھی جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ بوم جو ملا تھا وہ آج سے کوئی 30 سال پہلے شاید ملا تھا، یا 28 سال پہلے ملا ہے. کیونکہ اس میں یہ ہوا کہ جب پی ٹی وی کے ساتھ ایک نیا چینل شروع ہوا، اور این ٹی ایم، ایس ٹی این، اور پھر وہ نیوز انہوں نے بی بی سی کی، برٹش براڈ کاسٹنگ کمپنی کی، اسی طرح سی این این کی، بہت ساری نیوز انہوں نے دکھانا شروع کی. آہستہ آہستہ پھر وہ اس کے بعد پی ٹی وی 2 آ گیا، پی ٹی وی ورلڈ آ گیا، اور پھر وہ ایک سلسلہ چل نکلا جی. پھر اس کے بعد آپ کو اگر یاد ہو تو جو پرائیویٹ چینلز تھے ان کو بوم ملا، اور وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ 2001 کے بعد جو ہے نا وہ زیادہ اوپر آنے شروع ہوئے، 2002 اور اس طرح. اور وہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، جنرل پرویز مشرف صاحب کا. اور اس کے بعد جو ایک میڈیا کی آزادی تھی وہ بھی چلی، اور اس کے اندر پھر وہ جیو نیوز اور ڈفرینٹ نیوز تھیں، جیسے دنیا نیوز، پھر اس کے بعد اے آر وائی نیوز، اور وہ پھر سب بے تحاشا چینلز آئے اور وہ چھا گئے. تو وہ آ گیا جی آپ کا الیکٹرانک میڈیا، ٹھیک ہے. اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کو ویسے لے لیں کہ جی جب سے ہمارے ہاں ٹی وی آیا، اور ٹی وی چینل پی ٹی وی جو کہ سرکاری ٹی وی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک، تو یہ مطلب جب یہ آیا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50-60 سال سے یہ الیکٹرانک میڈیا تو ہمارے پاس ہے. پرنٹ میڈیا بہت پرانا ہے، کیونکہ پرنٹ میڈیا کا تعلق آپ کے رسائل اور جرائد سے ہے. آپ کے نیوز پیپرز ہو گئے، اسی طریقے سے آپ کے اور بے تحاشا جو پمفلیٹس اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کا تعلق آپ کے پرنٹ میڈیا سے ہوتا ہے. لیکن اب 10 سے 15 سال میں جیسے جیسے کمپیوٹر جو ہماری انڈسٹری ہے، میں یہ کہوں گا وہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے انٹرنیٹ میں بہت جدت آئی ہے، اور آن لائن کام، آن لائن ٹیچنگ، آن لائن ایجوکیشن یہ بہت زیادہ بڑھی ہے. تو پھر اس میں لوگوں کی سوشلائزیشن جو آن لائن ہوئی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی اب لوگ ایک دوسرے سے ذاتی طور پر یا فزیکلی ملنا بھی اتنا پریفر نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سوشلائز کریں. تو سوشلائز جب وہ کرتے ہیں اور جس پلیٹ فارم پر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا، یعنی کہ ایک ایسا میڈیم، ٹھیک ہے. میڈیم کی جمع یاد رکھیں میڈیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ایسا میڈیم جس کے تھرو آپ گھر بیٹھے، ٹھیک ہے، کسی بھی اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں. اسے سوشل میڈیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا اس کا نام اسی لیے رکھا گیا کیونکہ لوگ سوشلائز کرتے ہیں. یہ ویسے آن لائن میڈیا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آن لائن ریلیشن شپس بھی کہہ سکتے ہیں، آن لائن سوشلائزیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، سوشلائزنگ بھی کہہ سکتے ہیں، واٹ ایور. تو یہ بیسیکلی آپ کا سوشل میڈیا ہے.
تو یہ جو تھرڈ ٹائپ آئی ہے نا جناب سوشل میڈیا کی، یہ ہمارا ٹاپک ہے، اور اس سوشل میڈیا کی ٹائپ کو ہم اس کورس میں لے کر چلیں گے کہ جناب آپ اس سوشل میڈیا یا آن لائن جو آپ ظاہر ہے کہ وقت اپنا گزارتے ہیں واٹس ایپ کے اندر. اب اس کی اگر میں آپ کو ٹائپس بتاؤں سوشل میڈیا کی تو بہت کامن ٹائپس اس کی ہیں جی، جیسے یوٹیوب ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فیس بک ہے، اس کے علاوہ واٹس ایپ ہے، اور یہ سب موبائل اور کمپیوٹرز پر جو ہے نا سائملٹینیسلی یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انسٹاگرام بھی ہے، اس کے علاوہ باٹم ہے، بہت سارے ہیں، اسکائپ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے بس 2-3 آپ کو بتائے ہیں مین، اور جو بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں. ان کے کام کیا ہوتے ہیں دیکھیں جی. اب بات یہ ہے جب میں ان کا نام لیتا ہوں نا تو جو پہلا کانسیپٹ ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے. اب میں پہلے کامن پرسن کی بات کروں گا. تو جو کامن پرسن کے ذہن میں ان چیزوں کو دیکھ کر اس کا خیال آتا ہے یا اس کے بارے میں کانسیپٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اور موویز اور گانے، فلمیں، ڈرامے اور جو بھی کلپس وغیرہ دیکھنا چاہے تو یوٹیوب یہ ہے جی. اسی طرح فیس بک کی بات کریں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی چیٹنگ ہے، لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، ریلیشن شپ، یہ وہ جناب اس طرح. اچھا واٹس ایپ پہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جی آپ ویڈیو کالز کر رہے ہیں، جی آپ اسی طریقے سے کوئی ویڈیو میسیجز بھیج رہے ہیں، ویڈیو کالز میں کوئی ریکارڈنگز کر کے بھیج رہے ہیں، تصویریں شیئر کر رہے ہیں، اور اوبیسلی چیٹنگ بھی ہے اس کے اندر. تو اس طرح کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں بلا بلا. اب بات یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی ان کے بہت سارے ڈیفینیٹلی گولز ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر یہی کچھ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یا ایک کامن پرسن کو. دیکھیں یوٹیوب کے اوپر آپ اپنا چینل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ چینل آپ کا ظاہر ہے آپ کے ذہن، آپ کی جو سوچ ہوتی ہے اور آپ کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر اب جیسے میں نے اپنا چینل بنایا ہے تو میرا چینل ایجوکیشنل چینل ہے، ٹھیک ہے، وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس میں جو میری فیلڈ ہے، جو میری مطلب ہے کہ آپ سمجھ لیں ایجوکیشن کی فیلڈ ہے، جس میں میں کورسز کرواتا ہوں، میں ٹیچنگ کرتا ہوں، میرے سبجیکٹس ہیں، اس سے ریلیٹڈ میرے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جس سے کنسٹرکشن معاشرے میں آئے، یا یوں کہہ لیں کنسٹرکٹیو ورک کرتے ہیں. تو یوٹیوب کے بہت سارے اور بھی پہلو ہیں. اس کے ذریعے آپ ظاہر ہے اپنا جو آپ کا کنٹینٹ ہوتا ہے، جو آپ کا ایک سمجھ لیں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کا اچھا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا برا بھی ہوتا ہے، لیکن میں تو ہمیشہ کنسٹرکٹیو یا اچھے کے ہی حق میں ہوں. فیس بک پر بھی ایسا ہی ہے کہ فیس بک پر بھی آپ پیجز بنا کر اور اپنے چینلز بنا کر اپنی ریلز اپلوڈ کر کے اور ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں، اور اس سے آپ لوگوں تک اپنا کنٹینٹ یا اپنے جو بھی آپ کے خیالات ہیں وہ پیش کرتے ہیں. اور اگر مجھ جیسے لوگ جو مطلب ہے کہ آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ٹیچر ہیں اور ان کا کام ہے کہ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو ٹیچرز ہیں یا کاؤنسلرز ہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے ان کے لیے یہ یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ بہت ضروری ہے. اور وہ پھر اس کو اسی مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی اپنا میسیج ہے لوگوں تک پہنچائیں، کسی قسم کی کوئی اچھی بات ہے یا کوئی اور کوئی اناؤنسمنٹ ہے یا اپنے ادارے سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے یا ایجوکیشن ریفائنمنٹ میں کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ بیسیکلی ان جتنے بھی سوشل میڈیا کے پہلو ہیں کہہ لیں ان کو یا اسپیکٹس ہیں، ان کا یہ ایک روشن کہہ سکتے ہیں یا پازیٹیو پہلو ہے. اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو پہلو پر ہی فوکس کرنا چاہیے. نیگیٹو پہلو پر صرف اس حوالے سے یا اس حد تک فوکس کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا یا اس کو اوائڈ کرنا ہے، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو ہراس کریں سوشل میڈیا پر یا فنی کام کریں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی نیگیٹو کام ہے یا فضول قسم کی پوسٹ یا ویڈیوز، اس کی بجائے اگر آپ کنسٹرکٹیو کام کریں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ایک ارننگ کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے اور معاشرے میں تعمیری پہلو بھی لے کر آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ فیوریٹ ہو جاتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ پیروی کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے تو ظاہر ہے تبھی آپ ایک اچھے اور سچے مومن بن سکتے ہیں. تو یہ یہاں تک جو ہے نا سوشل میڈیا کے حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ بالکل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی طرح ہے. یعنی آپ نے اس کو پازیٹیو یوز کرنا ہے تو اس کا آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹو دونوں پہلو ہوتے ہیں، اور پازیٹیو لوگ ہمیشہ پازیٹیو پہلو کو ہی پریفر کرتے ہیں. تو یہ اس لیکچر میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کے تھوڑے سے ویئر اباؤٹس بتاؤں کہ اس میں کیا ہے اور ہم کیا کریں گے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پاس موبائلز ہوتے ہیں، ہم موبائل کے ذریعے بھی سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں، ہم کمپیوٹرز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے کسی قسم کی کہ جناب آپ نے
اس پلیٹ فارم سے آنا ہے یا آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، اور بہت ایکسپینسو بھی یہ چیز نہیں ہے۔ آپ ایک اچھا موبائل یا ایک کمپیوٹر اپنے پاس رکھیں اور اس کے ذریعے آپ ایک انٹرنیٹ کنیکشن کے تھرو آپ سوشل میڈیا، اس کی ایپس اور لوگوں کے ساتھ آل اوور دا ورلڈ، یعنی پورے اکراس دا گلوب آپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ سو یہ ہمارا انٹروڈکٹری اور پہلا لیکچر ہے، اور اس میں آئی ہوپ کہ آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، اور میں اوبیسلی آپ کے کوشچنز لوں گا، اور آپ نے کوشچن جو ہے نا وہ اپنے مجھے واٹس ایپ کرنے ہیں، اور کوشچن جو ہے نا وہ بالکل آپ کا جامع ہونا چاہیے، شارٹ ہونا چاہیے، اور کوشش کریں بہت ہی پریسائز ہو، بہت ہی واضح ہو، تاکہ اس کو مجھے سمجھنے میں آسانی رہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر جانا، ان کو ایکسیس کرنا، پھر براؤزرز کی کیا سیٹنگ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتاؤں گا، اور آنے والے لیکچرز میں ہم پھر آن لائن ٹولز کیسے یوز کرتے ہیں، آن لائن کس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ مختلف کام کر سکتے ہیں، مختلف آپ امیج ایڈیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، اور اس کے علاوہ کلپس بنانے، آڈیو کو مطلب موڈیفائی کرنا، ٹیکسٹ ٹو اسپیچ اوبیسلی ایک بہت ہی زبردست اور کامن ایک اس وقت چیز ہے سوشل میڈیا پر، اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ چیزیں سیکھیں گے۔ آپ جب تک اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس میں جو کوئی کوشچنز آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں وہ آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔